بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرو رویدن، آہستہ چلو. سیرو رویدن، آہستہ چلو، نرمی کے ساتھ چلو. وقال الفضل بن العباس ابن عتبہ ابن ابی لہب، فضل ابن عباس ابن عتبہ ابن ابی لہب کہتے ہیں: مہلن بنی عمنا مہلن موالینا لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا. مہلن بنی عمنا ان نحت اثلتنا سیروا رویدا کما کنتم تسیرون. لا تطمعوا ان تهینونا ونکرمکم وان نکف العذى عنکم وتؤذونا. اللہ یعلم انا لا نحبکم ولا نلومکم الا تحبونا. کل له نیت فی بغض صاحبہ بنعمت اللہ نقلیکم وتقلون. فضل ابن عباس ابن عتبہ ابن ابی لہب کے بارے میں لکھا ہے: من شعراء العصر الاموی ایام الولید ابن عبد الملک. یہ اموی زمانے کے شعراء میں ہیں، ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں. ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ عصر اموی زمانے کے خلافت امیہ کے شعراء میں ہیں. مات سنۃ 95 من الہجرہ، ان کا انتقال ہوا ہے 95 ہجری میں. 95 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. مہلن بنی عمنا مہلن موالینا. محلہ باب فتحہ سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اطمینان سے بغیر جلد بازی کے چلنا، بغیر جلد بازی کے کام کرنا. اطمینان سے بغیر جلد بازی کے کام کرنا. محلہ یمحل محلن، اطمینان سے بغیر جلد بازی کے کام کرنا، یہ محلہ ہے. محلہ یمحل محلن. اور اسی کو فی المتعدی میں لے آتے ہیں: امحلہ یمحل امحال کی معنی ہوتے ہیں نرمی کرنا، مہلت دینا، ڈھیل دینا. نرمی کرنا، مہلت دینا، ڈھیل دینا. امحلہ یمحل امحال. اور محلہ بھی استعمال ہوتا ہے، محلہ یمحل تمہیل، اس کے معنی بھی ہوتا ہے ڈھیل دینا، نرمی کرنا، مہلت دینا. تو یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. فمہل الکافرین، تو ان کو آپ ڈھیل دیجئے، ان کو آپ مہلت دیجئے، آپ تھوڑا اور انتظار کیجئے، آہستہ آہستہ ان کو آپ مہلت دیجئے. امہلہم رویدا. تو یہ مہلن بنی عمنا، محل یمحل محلن، گویا یہاں تو المحل مصدر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور یہ مفعول مطلق ہے. مصدر استعمال ہو اور فعل نہ استعمال ہو تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی فعل محذوف ہوتا ہے مفعول مطلق میں. تو امحلو محلن، نرمی کرو. امحلو محلن، نرمی اختیار کرو. پوری عبارت ہوگی: امحلو محلن امحلو محلن ارفقو. رفقہ یرفق رفقا کے معنی ہوتے ہیں نرمی کرنا. تو ارفقو، نرمی کرو. امحلو، نرمی اختیار کرو. محلن بنی عمنا محلن موالینا. بنی عمنا یا بنی عمنا ہے، اے ہمارے چچا زاد بھائیو. محلن بنی عمنا، اے ہمارے چچا زاد بھائیو، نرمی اختیار کرو. اے ہمارے چچا زاد بھائیو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. محلن موالینا، پھر وہی بات کہہ رہا. مولا کے جمع موالی کے معنی ہوتے ہیں چچا زاد بھائی. کئی معنی ہیں ان میں، ایک معنی چچا زاد بھائی کے ہیں. تو گویا کہ 2 مرتبہ اس نے یہ کہا ہے کہ اے ہمارے چچا زاد بھائیو، اے ہمارے چچا زاد بھائیو، نرمی کرو، نرمی کرو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. اے ہمارے چچا زاد بھائیو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. محلن بنی عمنا محلن موالینا، اے ہمارے چچا زاد بھائیو، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو.
یہ مقرر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عرب میں تاکید کے لیے ہوتے ہیں، تاکید کے لیے ہوتے ہیں۔ اردو میں بھی ہم اگر کوئی لفظ بولنا ہوتا ہے تو مقرر کوئی لفظ دہراتے ہیں، تاکید مقصود ہوتی ہے تو اس کو 2 بار کہتے ہیں، 3 بار کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے بھی تاکید مقصود ہوتی ہے اور مقرر کسی چیز کو کہتے ہیں۔ میں نے پچھلے کسی دن کہا تھا کہ قرآن کریم میں مقرر الفاظ بھی ہیں اور مقرر جملے بھی ہیں، مقرر الفاظ بھی ہیں اور مقرر جملے بھی ہیں۔ الفاظ کا بھی تکرار ہے، وہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور جملوں کا تکرار ہے، یہ بھی کلام عرب کا ایک حصہ ہے، کلام عرب کا ایک اسلوب ہے، تو اس کے مطابق استعمال ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے اگر استعمال کیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو یہ اب میں ایسا استعمال ہوتا تھا، ان کی شاعری میں اس طرح کے نمونے پائے جاتے ہیں، اس وجہ سے قرآن کریم نے ایسا استعمال کیا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے خوبی کی بات ہے کہ جس طرح سے ہم دوسری زبانوں میں تاکید کا صیغہ اور تاکید کا جملہ استعمال کرتے ہیں، وہاں بھی تاکید کے صیغے اور جملے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ کلام کا یہ حسن ہے، کلام کا یہ جز ہے، تو پھر کوئی اعتراض اور کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا۔ دیکھیے یہاں مہلن بنی عمنا مہلن موالینا، اے ہمارے چچا زاد بھائیو نرمی اختیار کرو، اے ہمارے چچا زاد بھائیو نرمی اختیار کرو۔ لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا، لا تنبشوا، نبش ینبش نبشن کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، ظاہر کرنا، نبش ینبش نبشن کھولنا، ظاہر کرنا۔ لا تنبشوا بیننا، نہ کھولو ہمارے درمیان، نہ ظاہر کرو ہمارے درمیان، ما کان مدفونا، جو کچھ پوشیدہ ہے، جو کچھ دفن ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے، جو کچھ دفن ہے، اس کو ہمارے درمیان ظاہر نہ کرو۔ لا تنبشوا بیننا ما کان مدفونا، جو کچھ پوشیدہ ہے ہمارے درمیان، جو کچھ موجود ہے ہمارے درمیان، اس کو ظاہر نہ کرو۔ اگر یہ نبسا ینبسو استعمال ہو، نبسا ینبسو، تو باب ضربہ سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، اس کے معنی بھی کھولنا، لیکن ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ لم ینبس ببنت شفتن، نبسا سین سے بغیر 3 نقطے کے، لم ینبس ببنت شفتن، یعنی اس نے ہونٹ تک نہیں کھولے، اس نے اپنی زبان کو حرکت تک نہیں کی، حرکت نہیں دی۔ لم ینبس ببنت شفتن، نبسا ینبس نبسا، لم ینبس، نبسا کھولنا، ظاہر کرنا، اپنی زبان کو حرکت دینا، لیکن یہاں تو شین کے سلم ینبس ببنت شفتن۔ انا قلت له وسألته مرارا وتكرارا لكنه لم ينبس ببنت شفتن، میں نے اس سے بار بار پوچھا، میں نے اس سے بار بار سوال کیا، لیکن اس نے اپنے ہونٹ کو حرکت تک نہیں دی، زبان کو کھولا نہیں۔ لا تنبشوا بیننا، تو نبسا الگ ہے اور نبشا الگ ہے۔ نباش کہا جاتا ہے کفن چور کو، جو کھولتا ہے کفن کو چراتا ہے، نباش کہا جاتا ہے۔ لا تنبشوا بیننا، ہمارے درمیان تم نہ ظاہر کرو، ما کان مدفونا، جو چیزیں پوشیدہ ہے، جو کچھ ہمارے درمیان پوشیدہ ہے اس کو ظاہر نہ کرو۔ اے ہمارے چچا زاد بھائیو نرمی اختیار کرو، اے ہمارے چچا زاد بھائیو نرمی اختیار کرو، اور جو کچھ ہمارے درمیان پوشیدہ ہے اس کو ظاہر نہ کرو، اس کو کھولو نہیں، اس کو کریدو نہیں۔ مہلا بنی عمنا ان نحت اثلتنا سیروا رویدا کما کنتم تسیرون، سیروا رویدا کما کنتم تسیرون۔ مہلا بنی عمنا، پھر وہی بات کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے چچا زاد بھائیو نرمی اختیار کرو، اے ہمارے چچا زاد بھائیو نرمی اختیار کرو، کس سے؟ ان نحت اثلتنا، نحت ینحت نحتن، اس میں ہوتا ہے تراشنا، ینحتون من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ نحت ینحت نحتن، اثلتن، اثلتن کی جمع اثلات ہے یا اصل ہے، اصل بغیر تا کے جب آئے
تو جمع ہو جاتی ہے. جیسے نملتن واحد ہے, نملن جمع ہے, نملتن واحد اور نملن جمع. تو ایسے اصلتن واحد اور اصلن جمع ہے. النحت اصلتنا, اصلہ کے معنی ہوتے ہیں جھاؤ کا درخت, بہت بڑا درخت ہوتا ہے جھاؤ کا درخت, تو اس کو کہتے ہیں اصلہ, جھاؤ کا درخت. اصل و شیء من صدر قلیل, قرآن نے بھی استعمال کیا ہے اس لفظ کو. تو النحت اصلتنا, نحتا بنتا ہے تراشنا اور اصلہ کو جھاؤ کا درخت. لیکن یہاں ایک تعبیر کے طور پر استعمال ہوا ہے, یہاں لفظی معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. یہاں ایک تعبیر, نحت و اصلہ کہتے ہیں مذمت کرنا, عیب جوئی کرنا, عیب نکالنا, نکتہ چینی کرنا, عیب جوئی کرنا, عیب نکالنا, نکتہ چینی کرنا, مذمت کرنا, یہ نحت اصلہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. جیسے ایک لفظ آیا تھا لحم علی وضم, اس سے پہلے آ چکا تھا فترکتنا لحما علی وضم, لفظی معنی کچھ اور ہیں لیکن اس کے معنی ذلیل و حقیر کے ہیں. اسی طرح سے ایک اور جگہ آیا تھا کہ ولا تردوا الا فضول نسائکم اذا ارتملت اعقابهن من الدم, لفظی معنی کچھ اور ہے لیکن تعبیر اس کی الگ ہے. تو اسی طرح سے لفظی معنی الگ ہوتے ہیں اور تعبیر الگ ہوتی ہے, تو لیکن وہی تعبیر کو سمجھنے کا نام ادب ہے. مثلاً بنی عمنا النحت اصلتنا, تو نحت اصلہ کے معنی ہوئے مذمت کرنا, نکتہ چینی کرنا, عیب جوئی کرنا. اے ہمارے چچا زاد بھائیوں, اے ہمارے چچا زاد بھائیوں, ہماری مذمت سے باز رہو, ہماری مذمت سے باز رہو, ہماری مذمت سے باز رہو, ہماری نکتہ چینی سے باز رہو, ہماری عیب جوئی سے باز رہو اور اس سے بچو. اے ہمارے چچا زاد بھائیوں, ہماری نکتہ چینی سے, ہماری مذمت سے, ہماری عیب جوئی سے باز رہو. سیرو رویدن کما کنتم تسیرون, سارا یسیرو سیرن کے معنی ہوتے ہیں چلنا, سارا یسیرو سیر مشا یمشی مشین, اس کے معنی بھی چلنا, اور سارا یسیرو سیرن کے معنی بھی چلنا. سیرو رویدن, سیرو چلو, سر واحد ہے اور سیرا تسنیہ, سیرو جمع ہے, یہ سیرو رویدن. یہ اس کے بعد ہے رویدن, یہ تصغیر ہے, تصغیر مصغر کہتے ہیں کہ کسی بھی اسم کو ایسا بنا دینا کہ اس کا پہلا حرف مضموم ہو, دوسرا حرف مفتوح ہو. عبد کی تصغیر عبید, تو ارود کی تصغیر ہے, ارود کی تصغیر ہے روید, ارود کی تصغیر روید ہے. ارود یرود اروادن کے معنی ہوتے ہیں نرمی کرنا, ارود یرود اروادن نرمی کرنا. ارود کس کی تصغیر ہے رویدن. ویسے یہ لفظ نکلا ہے راد یرود رودن کے معنی ہوتے ہیں تلاش کرنا, راد یرود اسی سے الرائد نکلا ہے جس کے معنی ہوتا ہے تلاش کرنے والا, آگے آگے چلنے والا. بعض لوگ قافلے سے آگے آگے چل کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کو الرائد کہا جاتا ہے, جو قافلے سے آگے آگے چل کر حالات کا جائزہ لیں, دیکھیں کہاں پانی ہے کہاں پانی نہیں ہے, کہاں خشکی ہے کہاں اور دیگر خطرات ہیں. تو اس کے لیے ایک شخص ہوتا ہے جس کو پہلے سے حالات کا واقف ہونے والا کہا جاتا ہے, تو اسی کو عربی میں الرائد کہتے ہیں. عربی میں ایک محاورہ ہے الرائد لا یکذب اہلہ, جو پیش پیش رہنے والا شخص ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اپنے قافلے والوں کے ساتھ, کیونکہ اگر جھوٹ بولے گا تو پورا قافلہ اس کی بات کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا, اور صحیح بولے گا تو سارا قافلہ اس کی وجہ سے بچ جائے گا. تو الرائد لا یکذب اہلہ, الرائد لا یکذب اہلہ, پیش پیش رہنے والا یہ اپنے قافلے سے غلط بیانی نہیں کرتا, اپنے لوگوں سے غلط بات نہیں بولتا, بلکہ وہ درست بات بولتا ہے, جائز بات بولتا ہے, صحیح بات بولتا ہے. تو راد یرود رودن تلاش کرنا, راد یرود رودن تلاش کرنا. پھر ارود یرود ارادن, اس کے معنی لیے نرمی کرنا, اور اسی سے روید نکالا ہے. سیرو رویدن کما کنتم تسیرون, تم نرم چال چلو, سیرو رویدن تم نرم چال چلو, کما کنتم تسیرون جس طرح تم پہلے چلتے تھے, تم نرم چال چلو جس طرح تم پہلے چلتے تھے. سیرو رویدن تم نرم چال چلو جس طرح تم پہلے چلتے تھے. مہلن بنی عمنا النحت اصلتنا, اے ہمارے چچا زاد بھائیوں ہماری مذمت کرنے سے بچو.
ہماری مذمت کرنے سے باز رہو، اے میرے چچا زاد بھائیوں، ہماری مذمت کرنے سے باز رہو، ہماری مذمت کرنے سے بچو، سیرو رویدن، اور نرم چال چلو، کما کنتم تسیرون، جس طرح تم نرم چال چلتے تھے، جس طرح تم نرم چال چلتے تھے، جس طرح تم نرم چال چلتے تھے، اس طرح تم آہستہ چلو۔ لفظی معنی یہ ہے کہ تم زیادہ طوفانی کام نہ کیا کرو، طوفانی انداز نہ اختیار کیا کرو، ورنہ تمہارا زوال یقینی ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ اعتدال کے ساتھ، رفتار کی آہستگی کے ساتھ اپنے نظام کو جاری رکھو، اسی میں بہتری ہے۔ سیرو رویدن، تم آہستہ آہستہ چلو، نرم چال چلو، کما کنتم تسیرون، جیسے کہ تم چلتے تھے۔ لا تطمعوا ان تهینونا ونکرمکم وان نکف الاذى عنکم وتؤذونا۔ تو ہم یطمعوا کے معنی ہوتے ہیں طمع رکھنا، حرص رکھنا، لالچ رکھنا۔ لا تطمعوا، لا تطمعوا، تم یہ طمع نہ رکھو، ان تهینونا، اہان یہین اہانتا، رسوا کرنا، ذلیل کرنا، تم یہ طمع نہ رکھو، تم یہ لالچ نہ رکھو، تم یہ خواہش نہ رکھو۔ لا تطمعوا، تم یہ خواہش نہ رکھو، یہ لالچ نہ رکھو، یہ طمع نہ رکھو، ان تهینونا، کہ تم ہم کو ذلیل کرو گے، تم یہ خواہش نہ رکھو تم ہم کو ذلیل کرو اور ہم تمہاری عزت کریں، ہم تمہارا اکرام کریں۔ یہ طمع نہ رکھو کہ تم ہم کو ذلیل کرو اور ہم تمہارا اکرام کریں، وَنُكْرِمَكُمْ، اور ہم تمہارا اکرام کریں۔ لا تطمعوا، تم یہ امید نہ رکھو، یہ طمع نہ رکھو، ان تهینونا، کہ تم ہماری اہانت کرو، تم ہمیں ذلیل کرو، وَنُكْرِمَكُمْ، اور ہم تمہاری عزت کریں، ہم تمہارا احترام کریں، ہم تمہاری عزت کریں، ہم تمہارا اکرام کریں۔ اس بات کو امید نہ رکھو یا یہ طمع نہ رکھو کہ تم ہماری اہانت کرو اور ہم تمہارا اکرام کریں۔ وَأَن نَكُفَّ الْعَزَىٰ عَنْكُمْ وَتُؤْذُونَ، کف یکف کفن، دور کرنا، اور ہم تم سے تکلیف کو دور کریں، ہم تم سے اذیت کو دور کریں۔ وَأَن نَكُفَّ الْعَزَىٰ، اور ہم تم سے اذیت کو دور کریں۔ وَتُؤْذُونَ، اور تم ہم کو تکلیف دو، تم ہم کو اذیت دو، اور ہم تم سے تکلیف کو دور کریں، اور تم ہم کو اذیت دو، تم ہم کو تکلیف دو۔ لا تطمعوا، تم اس کی لالچ نہ رکھو، اس بات کو امید نہ رکھو کہ ان تهینونا، کہ تم ہماری تحقیر کرو اور ہم تمہارا اکرام کریں، ہم تمہارا اکرام کریں۔ یہ طمع نہ رکھو، اس کی خواہش نہ رکھو کہ تم ہمیں تکلیف دو اور ہم تمہارا اکرام کریں، تم ہماری اہانت کرو اور ہم تمہارا اکرام کریں۔ وَأَن نَكُفَّ الْعَزَىٰ عَنْكُمْ، اور ہم تم سے تکلیف کو دور کریں اور تم ہم کو اذیت دو، تم ہم کو پریشانی میں مبتلا کرو، تم ہم کو اذیت دو، تم ہم کو پریشانی میں مبتلا کرو۔ اللہ یعلم انا لا نحبکم ولا نلومکم الا تحبونا، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے، ہم تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے انا لا نحبکم، کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انا لا نحبکم، کہ ہم تم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ولا نلومکم الا تحبونا، اور ہم تمہیں اس بات پر ملامت بھی نہیں کرتے ہیں کہ تم ہم سے، اور ہم تمہیں اس بات پر ملامت بھی نہیں کرتے ہیں کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ ولا نلومکم، اور ہم تم سے اس بات پر ملامت بھی نہیں کرتے کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ولا نلومکم الا تحبونا، اور ہم تمہاری ملامت بھی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہم تمہیں اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے، اور نہ ہم تمہیں اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں تم سے کوئی محبت نہیں ہے، اور ہم تمہیں اس بات پر ملامت نہیں کرتے کہ تم ہم سے محبت نہیں کرتے۔ کل لہ نیۃ فی بغض صاحبہ بنعمت اللہ نقلیکم وتخلونا،
کل لہ نیت، ہم میں سے ہر ایک کی نیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ایک نیت ہے فریق مخالف کے ساتھ دشمنی رکھنے میں، فریق مخالف کے ساتھ دشمنی رکھنے میں، ہم میں سے ہر ایک کی نیت ہے، ایک نیت ہے فریق مخالف کے ساتھ دشمنی رکھنے میں۔ کل لہ نیت، ہر ایک کی، ہم میں سے ہر ایک کی نیت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی نیت ہے فی بغض صاحبہ، فریق مخالف کے ساتھ دشمنی رکھنے میں، فریق مخالف کے ساتھ دشمنی رکھنے میں ہم میں سے ہر ایک کی ایک نیت ہے۔ بنعمت اللہ نقلیکم وتقلون، بنعمت اللہ نقلیکم وتقلون، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم میں سے ہر ایک کی نیت ہے اپنے ساتھی سے بغض رکھنے میں اور عداوت رکھنے میں، اللہ کا فضل ہے کہ ہم تم کو ناپسند کرتے ہیں اور تم ہم کو ناپسند کرتے ہو، اللہ کا فضل ہے کہ ہم تم کو ناپسند کرتے ہیں اور تم ہم کو ناپسند کرتے ہو۔ قلا یقلی قلن کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا، قلا یقلی قلن کے معنی ہوتے ہیں ناپسند کرنا، قلا یقلی قلن ناپسند کرنا، نقلیکم ناپسند کرنا، کہ بنعمت اللہ نقلیکم اللہ کا فضل ہے کہ ہم تم کو ناپسند کرتے ہیں، وتقلون اور تم ہم کو ناپسند کرتے ہو، اور تم ہم کو ناپسند کرتے ہو، اللہ کا فضل ہے کہ ہم تم کو ناپسند کرتے ہیں اور تم ہم کو ناپسند کرتے ہو۔ ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک ربک وما قلی، تو یہ قلا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ بنعمت اللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم تم کو ناپسند کرتے ہیں اور تم ہم کو ناپسند کرتے ہو۔ کل لہ نیت فی بغض صاحبہ، ہر ایک کی نیت ہے اپنے ساتھی سے دشمنی رکھنے میں، اپنے ساتھی سے ہر ایک کی نیت ہے اور ہر دوسرے فریق کے ساتھ بغض رکھنے میں، دشمنی رکھنے میں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم تم کو ناپسند کرتے ہیں اور تم ہم کو ناپسند کرتے ہو۔